سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خود میرے آقا سید عالم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم سے اتنی محبت فرمائی، اتنا پیار کیا، اور سیدنا فاروق اعظم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاد رکھنا اس بات کو کہ حضور کی مراد ہیں۔ ہر صحابی سیدنا ابو بکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، حضور کے مرید ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہوئے۔ مولا علی المرتضیٰ حضور کے مرید ہیں۔ ہر صحابی نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، مگر واحد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو مصطفیٰ کے مراد بھی ہیں، مصطفیٰ کریم کی مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں حضور علیہ السلام کے، کہ ان کو سرکار نے مانگ کر رب سے لیا۔ کہ نبی رحمت علیہ السلام کا گزر جب سرزمین مکہ کے بازار میں سے ہو رہا تھا تو دو شخصیت پر حضور کی نظر پڑی، طویل القامت تھے، قدآور، تو سرکار کو بڑے پسند آئے۔ حضور جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے ایک مجھے دے دے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا انتخاب رب تعالیٰ نے کیا، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں رب تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو بھیجا، اور وہ جب آئے تو پیغمبر اسلام کا دامن اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ پھر کبھی چھوڑنے کا نام تک نہ لیا۔ حضور کے ایسے جانثار بن گئے۔ ہر غزوہ پاک میں سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب شریک ہوئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب دار ارقم میں موجود تھے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو نماز کا وقت ہوا، تو سرکار نے تیاری کا حکم دیا۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو کہا کہاں جائیں گے نماز پڑھنے؟ یہیں پڑھیں گے چھپ کر۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور خطاب کا بیٹا آپ کے بارگاہ کا اب مرید بھی ہے، مراد بھی ہے۔ یا رسول اللہ، آج کے بعد چھپ کر نہیں بلکہ کعبے کے صحن میں اعلانیہ طور پر رب کائنات کی عبادت ہوگی، نماز ہوگی۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کا یہ جذبہ ایمانی دیکھ کر حضور مسکرائے، بڑے خوش ہوئے۔ دار ارقم میں سرکار نے دو صفیں بنانے کا حکم دیا۔ ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے، دوسری کے آگے فاروق اعظم تھے۔ تو جب کعبہ شریف میں آئے تو کفار اور قریش مکہ دیکھ کر دھنگ رہ گئے، ان کی قوت، ان کی طاقت ملیا میٹ ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار بے نیام لہراتے ہوئے کہا کہ آؤ، جو اپنی بیوہ کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے عمر کے سامنے آئے، مقابلہ کرے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے مقابلے میں عمر کے ساتھ کون آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم جب کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، سرکار کے دیوانے بن گئے، تو سب سے پہلے اس وقت نماز اعلانیہ طور پر پڑھی گئی، اللہ کی عبادت کی گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آلات و عزا کی عبادات کفار قریش مکہ اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، چھپ کر نہیں کرتے، تو ہمارا رب تو سچا ہے، عالم الغیب ہے، ہم اپنے رب کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو کانا بعدی نبی لکان عمر۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم نبی ہوتے۔ اللہ کے نبی پر نبوت کے دروازے بند ہو گئے، تو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، مگر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ فاروق اعظم میں نبوت کے تمام کمالات موجود ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا
عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، یہ جب بھی بولتے ہیں ان کی زبان پر حق بولتا ہے۔ یہاں تک حضور نے ابن ماجہ میں المستدرک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ حق سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ مصافحہ کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر فاروق اعظم کا جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو وہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب، آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور 26 اس میں لوگ اختلافات کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں 26 کو، بعض کہتے ہیں 25 کو، اور بعض 24 بھی کہتے ہیں، مگر صحیح روایت یہی ہے علماء کرام نے جو بیان کیا، محدثین نے بیان کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ گویا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں گزار دی، حضور جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور پیروی میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اور زیادہ بلند فرمائے، ان کی شان و رفعت کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔